کچھ کہانیاں آنسوؤں کا خراج مانگتی ہیں اور یہ کہانی ان میں سے ایک ہے۔ لڑکی، لڑکے اور ہجرے کی محبت۔ طوفانی ہواؤں کے شور میں جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے کبھی کسی سے محبت ہوئی، وہ ہنس پڑا، کہنے لگا محبتوں کے جلووں میں پیدا ہوا تھا اور انہی کے درمیان مروں گا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا جس محلے میں اس نے ہوش سنبھالا وہاں کے لوگ غیر معمولی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے ہم 3 بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ میں عبدالحمید، عروسہ محبوب اور تیسرا راحت شمیم۔ راحت ہجڑا تھا۔ بچپن میں جب ہم ساتھ کھیلا کرتے تو ہمیں مرد و زن کی تفریق کا بھی علم نہ تھا۔ ہم تینوں بہت اچھے ماں باپ کی اولاد تھے۔ میں اور عروسہ ہم عمر تھے۔ راحت ہم سے 2 برس چھوٹا تھا۔ جب راحت پیدا ہوا تو میرے اور عروسہ کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ نئے مہمان کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ اپنے اس عہد پر وہ قائم رہے۔ مجھے اور عروسہ کو خاص طور پر راحت سے مانوس کرایا گیا۔ ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا۔ اسکول میں کوئی بچہ اسے چھیڑتا تو ہم دونوں اس کا دفاع کرتے۔ ان دنوں دنیا کی ہر خوشی ہمیں میسر تھی، لیکن کب تک؟ ایک روز ہمیں بڑا ہونا تھا۔ زمانے کے تلخ حقائق سے نفرت آزما ہونا تھا۔ راحت شمیم ایک ہے حد سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں نفاست تھی۔ شروع سے اس نے لڑکوں کے کپڑے پہننا پسند کیے۔ وہ لڑکوں ہی کی طرح بات کرتا۔ تیسری جنس کے اکثر لوگوں کے برعکس وہ لچکتا نہ ڈھمکتا۔ اپنے لیے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتا۔ 13-14 برس کی عمر میں جب لڑکپن اور نوجوانی کا زمانہ شروع ہوا تو آہستہ آہستہ میرے اور عروسہ کے میل جول پر ایک غیر اعلانیہ پابندی عائد ہو گئی۔ وہ دوپٹہ لینے لگی۔ اسکول میں البتہ ملاقات ہو جاتی۔ راحت پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ کی گئی۔ آدھا وقت وہ میری معیت میں گزارتا اور باقی آدھا عروسہ کے ساتھ۔ راحت کو تصاویر بنانے کے شوق تھا۔ ہر وقت وہ عروسہ اور میرے ساتھ تصاویر بناتا رہتا۔ ہم تینوں کے موبائل ان تصاویر سے بھرے پڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہم تینوں نے ماسٹرز کر لیا۔ مجھے ایک معقول نوکری مل گئی۔ عروسہ کو نوکری کرنا ہی نہ تھی۔ عروسہ اور میرے والدین ہماری شادیوں کے لیے فکر مند ہوئے۔ اگر میری اور عروسہ کی بات چلی تو یہ فطری تھا۔ اس سے زیادہ موزوں رشتہ اور ہو ہی نہ سکتا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے بھی اپنے والدین کو ہم نے بتایا کہ ایسی نظر سے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں۔ میری طرف سے انکار کے بعد عروسہ کا ایک اور اچھا رشتہ آیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ محلہ جیسے ویران سا ہو گیا۔ میں تو اداس ہوا ہی۔ چند دنوں کے لیے راحت تو جیسے بستر پہ لگ گیا۔ راحت تو ہجڑا تھا۔ اب یہ میری شادی کا مرحلہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عروسہ کے شوہر نے اس کے موبائل فون میں راحت اور عروسہ کی تصاویر دیکھ لی۔ اکثر جگہ پر دونوں مسکرا رہے تھے۔ راحت ہمیشہ لڑکوں کے سے کپڑے پہنتا، لڑکوں جیسے بال بناتا۔ عروسہ کے شوہر نے اسے اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا۔ وہ لاکھ چیخی چلائی کہ راحت تو ہجڑا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا ہجڑا نہیں، یہ لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ عروسہ کے والدین نے بھی داماد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا میں پاگل نہیں، اگر یہ ہجڑا ہے تو میرے سامنے ہجڑوں کی طرح ناچ کر دکھائے۔ بات بگڑتی چلی گئی۔ اب اسے کون سمجھاتا کہ راحت ہجڑا ہونے کے باوجود شروع ہی سے لڑکوں کی طرح رہا ہے۔ آخر عروسہ کے گھر جرگا بیٹھا۔ اس کا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ جب اچانک راحت وہاں آیا، سب نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ اس نے لڑکیوں کے کپڑے پہن رکھے تھے، خوب میک اپ کر رکھا تھا اور اس کی چال میں نزاکت
طاقت تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا اس نے اپنے موبائل پر گانا لگایا اور ناچنے لگا۔ ایسا ناچا کہ پیشہ ور ہجڑے بھی کیا ناچتے ہوں گے۔ ناچ ناچ کر وہ پاگل ہو گیا۔ سب پتھر کی طرح ساکت بیٹھے تھے۔ آخر موبائل خاموش ہوا تو اس نے عروسہ کے شوہر سے کہا، جیجا جی میں جنت کی چڑیا ہوں اور عروسہ تو میری سہیلی ہے، غصہ جانے دیجیے۔ وہ ہنس پڑا اور عروسہ کو ساتھ لے گیا۔ وہ تو چلے گئے۔ اس روز محلے میں سب دیر تک روتے رہے۔ شروع سے راحت لڑکوں کی طرح ہمارے ساتھ رہا تھا۔ حالات کے جبر نے جب اسے ناچنے پر مجبور کیا تو ہمارے دل زخمی ہو گئے۔ میں راحت کے گھر گیا، وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے روتا رہا۔ صدمے اور غم کی شدت میں اس نے کہا، اگر میں مرد ہوتا تو عروسہ کو کسی اور سے شادی نہ کرنے دیتا۔